حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیونکہ آج تک ہم لوگ تو یہی سنتے ہیں نا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو شہزادے ہیں آپ کے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد بھی شادی فرمائی، اس میں سے بھی آپ کی اولاد ہوئی۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت علی سے پوچھا کہ اے بابا یہ بتائیں کہ سب سے افضل لوگوں میں سے کون ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد؟ تو گویا کہ حضرت محمد بن حنفیہ فقط حضور کی حدیث کی تصدیق ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ تا طلوع قیامت آنے والے لوگوں کو عقیدہ بھی دینا چاہتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں تک صحیح عقیدہ پہنچے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے جب آپ کے بیٹے نے یہ بات پوچھی تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے محمد بن حنفیہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے بعد جس شخص کو افضل بنایا، جس ہستی کو افضل بنایا، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حضرت علی خود فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو آج کون اٹھ رہے ہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے، حضرت ابو بکر صدیق نیچے ہیں؟ کیا حضرت امام حسن نے اس پر بات کی؟ حضرت امام حسین نے بات کی؟ حضرت امام زین العابدین نے بات کی؟ کسی اور صحابی نے اس پر بات کی کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں جب کسی نے کی تو اس کے اندر سبب کیا ہے کہ سب نے جو سنا تھا وہ کسی اور سے نہیں سنا تھا، وہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے سنا ہوا تھا کہ انبیاء کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب کسی تابعی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے، تبع تابعی کو اعتراض نہیں ہے، کسی صحابی کو اعتراض نہیں ہے، تو پھر تیرا ملا کیا بنے گا کہ تو آج اٹھ کر اعتراض کر رہا ہے؟ آج اگر کوئی ذاکر کو مولوی پر گفتگو کرے تو اس کو گریبان سے پکڑنا چاہیے نہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا عقیدہ امت کے اندر کنورٹ کر رہے ہو؟ اس امت کو تو وہ عقیدہ چاہیے تھا جو صحابہ والا عقیدہ تھا۔ آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے عقیدے کو سنبھالا دیں۔ کس لیے؟ کہ ہر طرف عقیدے کے چور اور ڈاکو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر بھی دیکھو حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے عقیدے کا دفاع کرنا، اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا میرے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ عقیدہ مضبوط ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا تو یقیناً خالق کائنات ہماری دنیا و آخرت کو اچھا فرما دے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے طریقے کے مطابق صحابہ کرام علیہ مردوان کی ان عظیم ہستیوں کو سمجھنے اور ان کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی بات کو سن کر ان کے بارے میں عقیدہ نہ بنا لینا، کسی کے بارے میں تقسیم نہ کرنی شروع کر دینا۔ جو کچھ جس کو مقام عطا کیا یا خدا نے عطا کیا ہے یا پیارے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، جس کا جو کوئی درجہ ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ جب اس تقسیم کے اندر پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، جب اس تقسیم کے اندر پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے، نہ عقیدہ رہے گا، نہ ایمان رہے گا، نہ کوئی عمل کام آئے گا۔ اگر عمل کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اس بات پر متفق ہو جاؤ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو صحابہ نے عطا کیا ہے، جو تابعین نے عطا کیا ہے، جو تبع تابعین نے عطا کیا ہے۔ تو ان تمام کے تمام کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر صحابہ کرام علیہ مردوان میں سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات میں صحیح العقیدہ مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔